ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اور محتاج جو غنی ایک ہوئے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اما بعد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اما بعد حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا و عرفہ دے واسطے خاص ہے
صاحب و ساتھیوں، معززات مکرمات، پردہ نشین، عزت دلائے قابل صد احترام روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، موضوع چل رہا ہے نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھدا ہے آ کے مسجد دے اندر، جدوں نماز پڑھ کے واپس جاندا ہے انہوں نماز دا 10واں حصہ ملدا ہے، یا انہوں 9واں حصہ ملدا ہے، یا انہوں 8واں حصہ ملدا ہے، یا انہوں 6واں، یا انہوں 5واں، یا انہوں تیسرا یا دوسرا، یعنی کہ نصف، اور کسے کسے انہوں نماز دا پورا حصہ ملدا ہے۔ کی مطلب ہے؟ یعنی کہ نماز پڑھنے واسطے 35 40 100 150 بندہ مسجد دے اندر کھڑا ہے، لیکن ان 100 150 بندیاں دے اندروں چند ایک بندے ایسے نے جنہاں نو پوری نماز دا اجر و ثواب مل رہا ہے، ورنہ کوئی 10واں حصہ لے کے جا رہا ہے، کوئی 9واں، کوئی 8واں، اور کوئی ایسے بھی نے دوسری روایت دے مطابق جنہاں نو نماز دا ثواب نہیں ملتا، وہ خالی ایکسرسائز کر کے جا رہے ہیں، رکوع سجدہ قیام تشہد سلام، بس یہ 10واں 9واں 8واں 6واں 7واں کیا میکنزم ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جس بندے دی نماز جتنی زیادہ میرے محمد دے مشابہ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہوئے گی، اس بندے نو اتنا زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور جڑا بندہ جنہ زیادہ اپنے ذاتی طریقے دا مکلف ہوئے گا یا کسی بھی فقہ دا مکلف ہوئے گا، وہ دے طریقے تے نماز پڑھنے والا ہوئے گا، یا تو انہوں اجر و ثواب ہی نہیں ملے گا، تو یا پھر وہ اے جڑی تقسیم رسول اللہ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں کو انہوں اجر و ثواب ملے گا، پورا نہیں ملے گا۔ جس طرح میں پچھلے جمعے دے اندر بیان کیتا ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی دا نام آئے تے پڑھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ دا نام آئے تے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو فائدے ہوندے نے، ایک تے اجر و ثواب بڑا ملدا ہے، اور دوسرا بندہ چوکس تے چکنا ہو کے رہندا، نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور جمعے دے اندر اگر نیند آئے تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ، اگے انشاءاللہ پا موضوع خاص جمعے دی فضیلت اور اہمیت اور آداب تے بیان کریں گے۔ جمعے دے اندر اگر نیند آئے تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اٹھ کے اپنی جگہ بدل لو، جے نہیں ہے ہو سکتا پھر بھی نیند آ رہی ہے پھر جا کے وضو کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ حدیث ہے۔ لہذا جمعے دے آداب نے انشاءاللہ آگے جمعے دے اندر تفصیلی طور تے بیان کریں گے۔ میں عرض کر رہا کہ نماز مصطفیٰ اگر اسی پڑھا گے تو سانو اجر و ثواب ملے گا اور ساڑھی نماز قبول ہوئے گی، ورنہ گنتی پوری کرنے لی گالے 4 رکعت ہو گئیاں 3 نہ ہو گئیاں، صبح بھی پڑھیے فجر بھی پڑھیے زور بھی پڑھیے اثر مغرب، اجر و ثواب کوئی نہیں، کھاتے دے اندر لخیجی کوئی نہیں۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ پیغمبر عربی جناب محمد الرسول اللہ، منہ مٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن سارے لوگ اللہ دے سامنے کھڑے نے، انبیاء، صلحاء، ادباء، خطباء، اولین و آخرین، شمالاً جنوباً، ساری کائنات دے اول و آخر لوگ اللہ دے سامنے کھڑے نے۔ کیویں کھڑے نے؟ بغیر لباس تو کھڑے نے۔ کیویں کھڑے نے؟ ادب دے نال کھڑے نے۔ کیویں کھڑے نے؟ پیروں ننگے کھڑے نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حساب شروع ہوئے گا، حساب بڑیاں چیزاں دا ہوئے گا، زندگی کتھے گزاری، علم کیویں حاصل کیتا، پیسہ کتھے کمایا تے کتھے خرچ کیتا، 2 سوال ہوں گے پیسے دے بارے، باقی ساری چیزاں دے بارے ایک سوال ہوئے گا، لیکن سارا حساب و کتاب جنت اور جہنم دا فیصلہ اگر کیتا جائے گا تو نماز دے حساب تو بعد کیتا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت دے دن سب تو پہلے کٹہرے دے اندر، عدالت دے اندر، پیشی دے وقت اللہ دے سامنے اگر کسے اعمال دے اندر کسے عمل دا پہلا حساب ہوئے گا تو نماز دا ہوئے گا۔
چلو ابھی 10 نماز پڑھی سی ٹائم تے پڑھی سی جی ٹائم تے پڑھی سی 5 پوریاں پڑھیاں سی کہ فجر ہی پڑھی سی امی دادی نانی ابو دے طریقے تے صرف فجر ہی پڑھدا رہے ساڈے ٹرینڈ ہے کہ جنہیں فجر پڑھ لی باقی ساریاں چاراں دا ثواب مل جائے گا باقی نہیں پڑھنی یا مغرب یا عشاء 5 پوریاں پڑھیاں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اگلا سوال ہے وقت تے بھی پڑھی ہے یا جدو دکان تو گاہ گئے ادوں آگے پڑھی وقت تے پڑھی کہ نہیں میں قرآن دی آیت نازل کیتی سی کہ نماز وقت تے فرض ہے اگر فجر اندھیرے اندر پڑھنی ہے تے اندھیرے اندر پڑھنی ہے 7 بجے اٹھ کے نہیں پڑھنی اگر ظہر سورج ڈھلن تو بعد پڑھنی ہے تے ادوں پڑھنی ہے اثر نال نہیں پڑھنی اثر ادوں پڑھنی ہے جدو سورج دے اندر زردی نہیں یہ وقت دے مطابق پڑھی مغرب غروب آفتاب تو فوری بعد فرض ہے ایمیں پڑھی ہے عشاء غروب شفق تو فوری بعد فرض ہے انج پڑھی ہے جی میں اس طرح پڑھی کامیاب ہو گیا لے پھر اگلے سوال دا جواب دے کیا تو نماز جماعت دے نال پڑھی سی جی میں جماعت دے نال پڑھی سی اگر نہیں پڑھی سی تے کیوں میرے پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہنا رضی اللہ تعالی ادھر میرے لے ویکھ کے گل کرو رضی اللہ تعالی عنہ 6 عذر لے کے آئے کنے عذر بولو 6 عذر کنے عذر 6 عذر لے کے آئے اللہ دے نبی میں اکھاں تو نبی نہ اللہ دے نبی میں مسجد دے اندر نہیں آ سکتا اللہ دے نبی میں نہایت ضعیفاں میں مسجد دے اندر چل کے نہیں آ سکتا اللہ دے نبی رات دا وقت ہوندا ہے کوئی درندہ کوئی چرندہ مینوں نقصان نہ پہنچا دے میں مسجد اندر نہیں آ سکتا اللہ دے نبی میں اکھاں تو نبی نہ میاں تے مینوں کوئی مسجد دے اندر لے آن والا بھی نہیں اس واسطے مسجد دے اندر نہیں آ سکتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیاں دا گودا ختم ہو گیا جسم دے اندروں توانائیاں رخصت ہو گئیاں مسجد دے اندر نہیں آ سکتا میں گھرے نماز پڑھ لیا کراں میرے محبوب نے فرمایا پڑھ لیا کر صحابی مسئلہ سن کے واپس ٹریا میرے محبوب فرماتے نے درا گل سن کیا تو اذان سن دے جی اللہ دے نبی میں اذان سننا فرمایا جے تیرے کنہ دے اندر تیرے کر دے اندر مؤذن دی اذان دی آواز جاندی ہے تے پھر تینوں نماز پڑھنا واسطے مسجد اندر ہونا پائے گا کتھے ہونا پائے گا مسجد دے اندر نماز مسجد دے اندر با جماعت اور اگلی گل نماز چلو تو جماعت نال بھی پڑھ لئی تو ٹائم تے بھی پڑھ لئی تو جناب فجر ظہر عصر 5 نمازاں پڑھ لئیاں ہن آخری سوال اے وے اگر تو یہ جو کامیاب ہو گیا تیرے سارے اعمال نو اللہ قبول کر لے گا فَإِنْ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ کیڑا سوال ہے یہ نماز کیویں پڑھی سی طریقہ دس خاص کیا تو نماز اپنے اس طریقے دے مطابق پڑھیے جڑا طریقہ تو جناب کسے تو سکھیا نہیں اپنا ذاتی طریقہ ہے جلدی جلدی اڑی نماز بغیر خشوع تو نماز اور سوچاں والی نماز اور حساباں والی نماز اور جناب سپیٹاں والی نماز اور رکوع سجدے تو بغیر جڑی نہ رکوع سکون نال نہ سجدہ سکون دے نال اس طرح دی نماز کس طرح دی نماز پڑھیے اللہ اکبر ایتھے بڑے پھسڑ گئے ایتھے بڑے بڑے نمازی بھی پھاس جان گے ایتھے بڑے بڑے نمازی 5 وقت دے نمازی پھاس جان گے میں پچھلے جمعے سنت دی اہمیت بیان کیتی سی کہ نماز سنت دے مطابق قابل قبول ہوئے گی حضرت حذیفہ والی گل میں تو سنان لگا سی رضی اللہ تعالی رازدان رسول نے اور کی فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا انہیں نماز پڑھی تے آپ نے فرمایا اور میری گل سن کولا آ گیا فرمایا تو نماز پڑھی ہوتے کی صاحب کتاب ہے وہ کہندا جی میں تے اس طرح ہی نماز پڑھنا آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی حالانکہ انہیں رکوع بھی کیتا ہے سجدہ بھی کیتا ہے قیام بھی اور وہ مسجد نبوی دا منظر ہے اور اتھے نماز پڑھ رہا ہے میں تے اسی طرح نماز پڑھنا سیدنا حذیفہ فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی میں تے 40 سال تو اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں سیدنا حذیفہ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے اگر 40 سال تو اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں تے 40 سال تو تیری نماز نہیں ہوئی کی کر رہا سی ہو سپیٹاں بنی کھڑا سی سبحان ربی اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم ربنا لک الحمد سبحان ربی اللہ عظیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ مذاق نہیں ہے اللہ اکبر جج دے کول جانا ہوئے نا اسی محلے دے وچ آنڈی گوانڈی دوستاں یاراں بیلیاں کول وہ پروٹوکول کیا ہے
ذرا پروٹوکول بتائیں، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آج پیشی ہے، وہ کہتا ہے موبائل بند کر کے جانا، چپ رہنا، سمجھ آ رہی؟ ادب دے نال جانا۔ وہ خدا جو ساری کائنات کے ججوں کو پالنے والا، کھلانے والا، رازق، مالک، داتا، ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا اس کی عدالت میں پیشی کے وقت کسی پروٹوکول کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا؟ ہائے، نہ کپڑا پایا چاجدہ اومی پائیے، نکر پائیے تو مسجد چاہیے، نہ کوئی جناب صفائی دا خیال کیتا اومی کوڑو بدبو آ رہی تو مسجد چاہیے، اللہ ماشاءاللہ کوئی دین نے رخصت دیتی ہے، تنگی نہیں، لیکن اس اللہ دے سامنے آنے واسطے کوئی پروٹوکول نہیں، اللہ دے نال گل کرنے واسطے کوئی پروٹوکول نہیں، اللہ دے سامنے کھڑے ہونے دا کوئی پروٹوکول نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، 14 ڈگریاں دین دا پتہ ہی نہیں، اومی نماز پڑھ رہے ہیں جی میں پڑھ دے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج دے جمعے دے اندر انشاءاللہ اللہ دی توفیق خاص نال تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام تک انشاءاللہ جڑی نماز رسول اللہ تو ثابت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ میں او بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ میری دعا ہے اللہ میری ادنا جی کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میں نو موضوع دی نزاکت دا پتہ ہے کہ اے موضوع اتنا لمبا ہے کہ دیتے بڑیاں کئی 100 صفحات دی کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے، میں ادھے گھنٹے دے اندر کی بیان کراں گا، میں ٹو دی پوائنٹ گل کراں گا جدے نال ساڈی نماز قابل عمل بن سکے، قابل قبول ہو سکے۔ لہذا اس پورے خطبے دے اندر تہاڈی توجہ اور تہاڈا ہمتن گوش ہو کے سننا، ہمتن چشم ہو کے سننا بڑا ضروری ہے۔ لہذا ذرا میرے وقت توجہ رکھ کے سنیا جی، میری اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے فروئی مسائل نے، وچ اختلافات والے مسائل نے، بین المسالک، میں انہاں دی تفصیل اندر کم جاواں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں۔ میں مین پوائنٹ جڑے ارکان نے نماز دے، او اور نماز دے اندر کس طرح کس جگہ سے کی پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اور مین غلطیاں انہاں نو ہائی لائٹ کراں گا تاکہ اسی بچ کے اپنی نماز اس طرح پڑھ سکیے جس طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ آئیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے سکھائی ہے۔ میں پھر ایت پڑھاں گا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے سکھائی ہے۔ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ نے سکھائی ہے، نماز اس طرح پڑھنی جس طرح رسول اللہ نے سکھائی ہے، نماز اس طرح پڑھنی جس طرح جبریل امین نے سکھائی ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی پاک دے 1,44,000 صحابہ نے سکھائی ہے، نماز اس طرح پڑھنی جس طرح جناب محدثین نے سکھائی ہے، نماز اس طرح پڑھنی جس طرح تابعین نے سکھائی ہے، نماز اس طرح پڑھنی جس طرح اللہ دے نبی نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جی میں مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی جی میں سوال کرنا چاہنا، تہاڈا نماز پڑھنے دا طریقہ کیا ہے، تہاڈا نماز پڑھنے دا سلیقہ کیا ہے؟ آئیے تصورات دی دنیا دی اندر چلے جائیے۔ میرے محبوب نماز واسطے کھڑے ہو گئے، سب تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام وضو فرمان دے، وضو فرمان تو بعد میرے پیغمبر قبلہ رخ ہوندے، اللہ دا قرآن اعلان کر دے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پہلا قبلہ مسجد اقصی ہے، دوسرا تے آخری قبلہ قیامت دی صبح تک مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام وال منہ کر لیا، لیکن تسی ایسے خطے قبیلے علاقے دی اندر ہو، ایسے سفر دے اندر جتے تو انو قبلے دے تعین دا نہیں پتا نہیں قبلہ کڑے پاسے، کمپاس دی سہولت بھی کول موجود نہیں،
انٹرنیٹ دی سہولت بھی کول موجود نہیں، مقامی بندہ بھی کول موجود نہیں، کلیو نماز دا وقت ہو گیا، اللہ اکبر، وہ نماز پڑھنی لیکن قبلے دا پتہ نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، بلکہ اللہ نے قرآن اندر سورہ بقرہ دے اندر فرمایا، پھر تسی نماز دی نیت کر کے نماز شروع کر دیو، کوئی مسئلہ نہیں، جس پاسے بھی تسی نماز پڑھ لی میرا رب اوہی قبول فرما لے گا۔ اے اضطراری حالت ہے، اللہ اکبر، لیکن اگر قبلے دا پتہ ہے تو پھر قبلے دے وال منہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبلے وال منہ کر لیا، اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ اجر و ثواب ہے، تے فرض نماز اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوئے تے بیٹھ کے پڑھنا جائز ہی نہیں، قابل قبول ہی نہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، جسم دے اندر کوئی تکلیف ہے، پریشانی، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے اشارے نال پڑھ لو۔ اللہ اکبر، ایک قیام دا بیان شروع ہو گیا کہ کھڑے ہو کے تسی جناب نماز کی ابتدا کرنی ہے، کھڑے ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے، حضرت رسول اللہ دیکھ صحابی نبی پاک دے کوڑ آیا کہ کہندے اللہ دے نبی منو بواسیر کیے، منو بواسیر تے بڑا مرد تنگ پیا کردہ ہے، میں کھڑا ہوں کہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا تو بیٹھ کے پڑھ لیا کر، اگر بیٹھن دی بھی استطاعت نہ ہوئے تے لمحے پہ کے پڑھ لیا کر، نماز تو چھٹی نہیں چھٹی۔ اللہ اکبر، اگلی گل سنیے ذرا، ہن نماز شروع کرنی ہے، نماز شروع کرن تو پہلے 4 رکعت نماز فرض منہ طرف کعبے شریف دے پیچھے سے امام دے زور دا ٹائم ہے۔ اللہ دی قسم الفاظ کسے بھی صحیح حدیث دی اندروں ثابت نہیں، زاد المعاد دا مطالعہ کرو، صحیح بخاری دا مطالعہ کرو، صحیح مسلم دا مطالعہ کرو، سنن نبی داؤد دا مطالعہ کرو، معجم طبرانی دا مطالعہ کرو، صحیح بخاری تو لے کے مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ تک ساریاں حدیث دیاں کتاباں پھرول لو۔ اللہ دی قسم صحیح تے دور دی گل ہے، حسن تے دور دی گل ہے، حسن لغیری ہی دور دی گل ہے، ضعیف تے دور دی گل ہے، موضوع روایت بھی نہیں ملے گی۔ نماز تو پہلے دی نیت کرنا دین دا حصہ نہیں ہے، نماز تو پہلے الفاظ بولنا اے جناب دین دا حصہ نہیں، الفاظ بول کے نیت کرنا۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، تسی کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر جدوں بھی نماز واسطے کھڑے ہوندے تے سب تو پہلے کی کہندے اللہ اکبر، کی کہندے اللہ اکبر۔ اینو تکبیر تحریمہ بھی کیا جاندا ہے۔ تکبیر تحریمہ دا کیا مطلب ہے؟ تکبیر تحریمہ دا مطلب حرام کر دین والی تکبیر ہے۔ تسی بڑے حیران ہو گے حضرت صاحب حرام کیوں کر دیندی ہے؟ اے تے نماز بڑا جائز کام ہے، تینوں تکبیر تحریمہ کیوں کیا جاندا ہے؟ حرام اس واسطے کیا جاندا ہے، تکبیر تحریمہ حرام کر دین والی تکبیر اس واسطے ہے کہ جدو بندہ تکبیر کہندے نماز واسطے، جدو اللہ اکبر کہندے اس تو بعد او دے جائز کم بھی جائز نہیں رہندے۔ نماز دے اندر کھانا پینا پھر جائز نہیں رہندا، حالانکہ عام حالات اندر تسی کھانا کھا سکتے ہو، بالکل جائز جدو مرضی کھاؤ، لیکن جدو تسی تکبیر کہہ لی پھر تسی کھانا کھا سکتے نہیں، کھا سکتے، ہن حرام ہو گیا کھانا، پانی نہیں پی سکتے، تسی جائز گلاں نہیں کر سکتے، تسی قرآن دی تلاوت اس انداز نال نہیں کر سکتے جس طرح تسی کر دے ہو۔ اللہ اکبر، اس واسطے نو تکبیر تحریمہ کہندے نے۔ صحیح مسلم دی ابو داؤد دی روایت کتاب الطہارہ دے اندر نبی پاک نے فرمایا نماز شروع کس طرح کرنی ہے؟ تکبیر حتی تحریم حتی تکبیر و تحلیل حتی تسلیم۔ نماز شروع اللہ اکبر کہہ کے کرنی ہے۔ کئی فقہ دیاں کتاباں دے اندر لکھی ہے، میں حدیث دی گل کر رہے ہیں، کئی فقہ دیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے، کئی امامہ نے اپنیاں امامتاں چاڑیاں نے، اور کی لکھیا ہے اگر بندہ اللہ اکبر دی بجائے پنجابی یا اردو دی اندر کہہ دے وے اللہ بہت بڑا ہے،
بہت بڑا ہے وہ دی پھر بھی نماز دی ابتدا ہو جائے گی، حالانکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تحریمہ تکبیر، تکبیر کہنی پے گی عربی دے اندر، اللہ اکبر میں تکبیر کہہ لئی، ہن میں کی کرنا، ہن میں جناب اپنے ہاتھ بلند کرنے نے، اے جڑے ہاتھ اسی شروع دے اندر بلند کرنے آ، اے ہن میں ہاتھ بلند کرنے نے، ہاتھاں نو بلند کرن دا کیا طریقہ ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں تین طریقے ثابت نے، ادھر میرے وال ویکھیا جے، میرے محبوب تو ہاتھاں نو بلند کرن دے تین طریقے ثابت نے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھاں نو کندھیاں تک بلند کیتا جائے، نال کیا جائے اللہ اکبر، یعنی ہاتھ بھی نال ہی کٹھے اٹھائے اور جناب نال ہی کیا اللہ اکبر۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کدی پہلے کہندے اللہ اکبر، بعد اندر ہاتھ اٹھان دے، کدی میرے پیغمبر پہلے ہاتھ اٹھان دے، بعد اندر اللہ تینے طرح جائے، جس طرح تانوں آسانی لگ دی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اکبر ہونا۔ ہاتھ چکنے کتھوں تک نے، ہاتھ اٹھانے کتھوں تک نے، سینکڑوں حدیث دا مطالعہ، صحیح ترین حدیث دا مطالعہ، کسے امام مفتی محقق دی بات نہیں، کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توڑا صرف ایک ہی کام میرے نبی تے درود پہ جڑا ہے، ایک واری درود پڑھئے اللہ 10 رحمتاں نازل فرما دے، جے تو 100 واری درود پڑھ لیا تے سوچ کنیاں رحمتاں، کنے گناہ معاف ہون گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، ہاتھ اٹھان دے دو طریقے، حذو من کی بئی صحیح مسلم، اپنے کنہ دے برابر صحیح مسلم، نبی پاک علیہ السلام اپنے کنہ دے برابر ہاتھ اٹھان دے، تہتھیلیاں دا رخ قبلے دی طرف ہوندہ میرے محبوب دا، ہتھاں دیاں انگلیاں نہ زیادہ کھلیاں تے نہ زیادہ بند، درمیانی لیول نہ اس طرح ہاتھ کر دے، بلکہ کندیاں دے برابر اپنیاں کف اے جڑیاں ہتھیلیاں نے کندیاں دے برابر اٹھان دے۔ کئی بندے ساڈے بڑے جلدی چاہندے نے اور وہ کہندے نے نماز جنی چھتی ہو سکدا پڑھ کے تے گھراں نوں جائیے، نماز ہی پڑھنی ہے، کیڑا مسئلہ ہے، آوندے نے اور اے ویکھیا جے ذرا اللہ اکبر، اللہ او دی نماز ہی شروع نہیں ہوئی تے نماز کی پوری ہوئے گی، او دی سجدے پاویں جنے مرضی لمبے کرے، اے اللہ اکبر، اے نماز پڑھے اللہ اکبر۔ تے کئی بندے ادوں وی گاں لگے، او ایتھوں ہاتھ چوکدے نے ایتھے لے کے جاندے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں اللہ دی قسم چوک کے کہہ رہا ہے ممبر رسول تے کھڑا ہوا، اگر میری گل غلط ہوئے گی قیامت والے دن میرا رب مینوں پوچھے گا۔ سینکڑوں احادیث دا مطالعہ کرو، احادیث دیاں کتاباں دا مطالعہ کرو، کسے ایک روایت دے اندر بھی کناں نوں ہاتھ لانا پکڑنا، اے ہاتھ لگانا، اے سنت تو ثابت نہیں، رسول تو ثابت نہیں، امامت فقہ تو بے شک ثابت ہو۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ اگے آپا نہیں جاندے، ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح ترین طریقہ کیا ہے؟ اے کندیاں دے برابر ہاتھ اٹھاؤ یا کناں دے برابر ہاتھ اٹھاؤ، اے ہاتھ اٹھانے نے، ہاتھ سیدھے کرنے نے، اینج نہیں کرنا، اینج نہیں کرنا، ہاتھ اینج نہیں کرنا۔ کئی بندے بڑی سستی دا شکار نے۔ اللہ اکبر۔ اے دو طریقے میں صحیح مسلم تو بیان کر چھڑے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی بندے ہونے تھے فرق کر دینے، عورتاں جیڑیاں نے نا وہ اس طرح کر کے اپنے جسم دے نال اپنے بازو رکھن اور پھر جناب ہاتھ اٹھا، تے مرد تھوڑا جا کھلا کر کے ہاتھ اٹھا لین۔ یہ طریقہ دسو کتھے وے ہے؟ پتہ نہیں کتھے وے۔ یہ طریقہ کس امام نے لکھیا؟ پتہ نہیں کس امام نے لکھیا، کسی حدیث اندر ہوندا نہیں نہیں، او بس ویسے احتیاطاً اللہ دی قسم جیڑا دین اللہ نے محمد دے سینے تے نازل کیتے، او دے اندر اپنی طرف تو احتیاطاً کوئی ایسا عمل داخل کرنا جڑا سونے نالوں زیادہ قیمتی ہوئے تہاڈی نماز نو باطل کرن دے مترادف ہے۔ طریقہ او اختیار کیتا جائے گا جڑا محمد رسول اللہ نے دسیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے ایک گل وی نوٹ کر لو، عورتاں تے مرداں دی نماز دی اندر ایک ماسا بھی فرق نہیں۔ اے گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگے میں حدیث سناواں گا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھا لے، اللہ جی سانو اگے دسونا اگے نماز کیویں پڑھنی ہے۔ فرمایا ہن ہاتھ بنن دی واری آ گئی ہے، میں دو روایتاں بیان کراں گا، وقت تھوڑا ہے۔ ایک روایت صحیح ابن خزیمہ دے اندر، اللہ اکبر، ایک روایت مسند احمد دے اندر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے میرے نبی دے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ صلیت مع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی الیسرا علی صدرہ. میرے محبوب دے پیچھے میں نماز پڑھی. میں اللہ دے نبی نو دیکھیا اپنے ہاتھ کندیاں تک اٹھائے, کندیاں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر آکھیا. پھر میرے محبوب نے اپنے سینے دے اوتے ہاتھ بننے. کس طرح میرے پیغمبر نے اپنا سجا ہاتھ اپنے کھبے ہاتھ دے اوتے رکھ کے سینے تے بن لیا. دوسری روایت مسند احمد دے اندر سیدنا حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا اللہ دے نبی یدعو ہذا علی صدرہ, اللہ دے نبی اپنا سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دے اوتے رکھ کے اپنے سینے دے اوتے رکھ دے. اللہ میرے کول وقت نہیں میں ناف تے ہاتھ بنن دیاں روایتاں دی پڑتال کراں تے تانوں دساں. اللہ دی قسم ضرورت بھی نہیں, کیونکہ صحیح ترین طریقہ میرے محمد عربی دا سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی اے تے پتہ چل گیا کہ ہتھاں نو بنن دا مقام سینہ ہے. میں سوال کرنا چاہنا ہاتھ کس طرح بننے نے. ایک چیز اللہ دے نبی نے دسی ہے, ایک پوائنٹ اللہ دے نبی نے دسی ہے, ایک بات میرے محبوب نے دسی ہے. فرمایا 3 طریقے نے ہاتھ بنن دے, جویں بن لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلا طریقہ کفن علی الکفی, کفن علی الکفی, ہتھیلی اتے ہتھیلی رکھو سینے تے بن لو. اے بہتا بھی نہیں وابی بننا, کئیاں داڑیاں تے ہاتھ پوجا کئی دھون نال لائے ہوندے. اے کیڑا طریقہ بھئی سینے تے ہاتھ بنو تمیز نال جڑا ہے طریقہ رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں دس رہا کہ نماز دی اندر کسے قسم دا تکلف اللہ نو پسند نہیں. فطرتی طریقہ جڑا رسول اللہ دا اس تے نماز پڑھو. کفن علی الکفی, کف دی اتے کف رکھو, رسغن علی الرسغی, گھٹ اتے گھٹ رکھ لو, اور زراعن علی زراعی, اے جناب بازو دی اتے بازو رکھ لو. عموماً جماعت دی اندر اسی نال کھڑے ہونے ہاں. اس طرح نماز پڑھیے تنال اللہ تنگ ہوندا ہے, اس طرح نماز پڑھیے تاں وی تنگی ہوندی ہے. جے اس طرح ہاتھ رکھ لئیے تے بڑی آسانی ہوندی ہے. زراعن علی زراع جماعت دی اندر کر لو کوئی مسئلہ نہیں. کلے کھڑے ہو اس طرح پڑھ لو, اس طرح پڑھ لو, اس طرح تینے طریقے جائز. اللہ اکبر. اللہ سونیا میں ہاتھ بن لے, ہن میں کی کراں؟ اللہ اکبر کہہ لیا, سینے تے ہاتھ تیناں طریقیاں چ ایک طریقے دے مطابق بن لے. ہن میں اگے کی کراں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, تسی بھول جاندے ہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک دے نال نماز پڑھی جماعت دے نال. سبحان اللہ. ابو ہریرہ تیری جتیاں دی عظمت نو سلام کراں, تو نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے میں نبی پاک پیچھے نماز پڑھی, نبی پاک نے کیا اللہ اکبر, پھر تھوڑی دیر چپ رہے, پھر پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ابو ہریرہ فرماندے نے میں پوری نماز پڑھ لئی. نماز تو بعد میرے ذہن دے اندر خیال آیا, سوال آیا, اللہ دے نبی تسی اللہ اکبر کہن تو بعد تھوڑی دیر خاموش رہے جے. اے تھوڑی دیر خاموش رہے جے, اس تھوڑی دیر دی خاموشی دی اندر تہاڈی داڑھی مبارک ہل دی رہی ہے. مینوں انج لگیا جویں تسی کچھ پڑھ رہے ہو. اللہ دے نبی اس وقفے دے اندر کی پڑھیا ہے؟ میں پوچھنا چاہنا, میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان چلے جان, میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ سکت ہنیہتن دا سوال کیتائی. تھوڑی دیر جڑا میں خاموش رہا, میں پڑھیا اللہم باعد بینی و بین خطایا. اللہ میرے گناہاں نو میرے تو انج دور کر دے جویں کما بعدت بین المشرق والمغرب, جویں مشرق تے مغرب دے درمیانی فاصلہ ہے, کدی بھی اکٹھے نہیں ہو سکدے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہ سونیا میں تیرے کول دعا کرنا, اللہ میرے گناہاں تو مینوں انج پاک کر دے جویں چٹا کپڑا میل کچیل تو دھو کے پاک کر دیتا جاندا ہے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اللہ میرے گناہاں نو اولیاں دے نال, بارش دے نال, پانی دے نال دھو کے صاف کر دے. ابو ہریرہ میں تے اے دعا پڑھیے تے ابو ہریرہ نے سنی ہوئے تے ابو ہریرہ اپنی نماز اندر نہ پڑھے تے صحابی کون کہے؟
سمجھ آ رہی ہے تے اسی ہن سن لئیے تے اسی نماز اندر نہ پڑھیے سانو بھابی کون کہے کیوں جی اے نماز اندر پڑھنی ہے اللہم دعائے استفتاح نو کہندے نے کی کہندے دعائے استفتاح اے لازمی پڑھو اگر کسی نو لمبی یاد نہیں ہوندی کوئی مسئلہ نہیں دوسری روایت سن لو میرے اور تساں دے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں بھی اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بندے نبی پاک پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اے جناب پڑھ لیا اللہ سونے اور اگے کی کرا فرمایا جدوں بھی نماز شروع کرنی ہے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے پہلی رکعت دے اندر اللہ سونے اور کی کرنا چاہیے اللہ دے نبی نے طریقہ دسے ہے فرمایا پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ دے ہوگے نہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا شیطان دے خطریاں تو حملیاں تو تیو دے وسوسیاں تو تیو دے کچوکیاں تو اللہ سونیاں میں تیری پناہ دے اندر آنا اے دل نال پڑھ لو تے شیطان نماز کتھوں آوے پھر ہے جی اے دل نال لفظ پڑھ لو اے شروع چی ابتدا چے اللہ اکبر ایک بندہ مولوی صاحب ایک بندہ دوسری رکعت چاہ کے رڑیا او دی تے پہلی رکعت ہے نا مولوی صاحب دو رکعتاں پڑھی کھڑے ہیں تیسری چاہ کے رڑیا ہون او پڑھے گا اعوذ باللہ ہاں او ضرور پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس تو بعد بسم اللہ دے سورہ فاتحہ پڑھے گا حضرات محترم غور کیجئے توجہ کر دے جانا اندرا میرے پیغمبر علیہ السلام بڑیاں تشریحات نے میں گل نو کلوز کرا جو مین پوائنٹ نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ لو اس تو بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم محدثین اعظام نے لکھیا ہے کہ میرے محبوب جدوں بھی نماز پڑھ رہے سورہ فاتحہ دے نال بسم اللہ نو لازمی پڑھیا کر دے لہذا بسم اللہ دے نال سورہ فاتحہ لازمی ہے اللہ اکبر اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھ دے اختلاف دے اندر جان دا ٹائم نہیں ایک گل سن لو تے بات اگے چلائیے میرے محبوب نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگ اس بندے دی کوئی نماز نہیں وہ نماز با جماعت ہوئے وہ نماز جنازہ ہوئے وہ نماز منفرد اکیلے نمازی دی ہوئے وہ نماز فجر دی ہوئے ظہر دی ہوئے عصر دی ہوئے عشاء دی ہوئے اور نماز استسقاء ہوئے اور نماز خسوف ہوئے اور نماز کسوف ہوئے جڑی بھی نماز او دے اندر منفرد جماعت یا اکیلے دی نماز او دے اندر اگر سورہ فاتحہ نہیں فہی خداج فہی خداج فہی خداج وہ نماز نامکمل ہے وہ دی نماز کوئی نہیں اگلی گل کریے میرے محبوب پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین کی کہنا سبحان اللہ بھی کہہ لیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دی ابتدا فرمان دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی حدیث جڑی میں آپ احباب دے سامنے بیان کرن لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین میں اپنے بندے دے درمیان تے اپنے درمیان نماز دے دو حصے کیتے نے میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین جدو میرا بندہ نماز اندر کہتا ہے ویخ اللہ دا تعلق بندے دے نال تے اللہ نو محبت تیرے نال کنیا بندیا تو دنیا دے کسے بھی خطے قبیلے علاقے ریاست رنگ نسل دا پشندہ ہوئے کسے بھی جگہ تے رات دی طریقی دن دے اجالے صبح یا شام دے وقت کھڑا ہو کے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کمے الحمدللہ رب العالمین انی کروڑا تے ارباں دی مخلوق چوں اے ہوئے نہیں سکتا رب کو موڑ کے نہ کبے حمیدہ نہیں عبدی او فرشتوں بیکھو میرے بندے نے میری تعریف کر چھٹی جے سبحان اللہ میرے بندے نے میری تعریف کر چھٹی جے اللہ جواب دین دے حمیدہ نہیں عبدی میرے بندے نے میری حمد کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جدو کہندا رحمان الرحیم میرا بندہ کہندا رحمان الرحیم اللہ جواب دیندا ہے ثنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے جدو بندہ کہندا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماندے نے مجدنی عبدی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے جدو بندہ کہندا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین العبد کڑے آلیو ھذا بینی و بین العبد رب دیاں تے بندے دیاں گلاں شروع ہے تے جیڑا بندہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین او نماز دا مسئلہ کر کے لنگ جاندا ہے ایسی نماز کتھوں قبول ہے اللہ اکبر بڑی محبت دے نال کہو ایاک نعبد اللہ سونیا ایاک نعبد اکھاں چوں آنسو گراؤ ایاک نعبد اللہ جواب دیندے نے ھذا بینی او فرشتیو ہے جڑی گل ہے اے میری تے میرے بندے دے درمیان بڑی راز تے سیکرٹ تے سیکریسی والی گل ہے اللہ او کس طرح فرمایا میرے بندے نے پہلے میریاں تعریفاں کیتیاں الحمدللہ الرحمن مالک یوم میریاں تعریفاں کیتیاں ہن او کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سے تیری ہی عبادت کرنے تے تیرے کولوں ہی سوال کرنے ہن میرا بندہ جو بھی منگے گا میں عرش والا اپنے بندے نو اپنی رحمت دے نال عطا فرما دیاں گا سبحان اللہ تے بندہ کی کہتا ہے ایاک نعبد تو بعد اہدنا الصراط المستقیم اللہ میں بڑا ہی گمراہ ہاں اللہ مینوں صحیح عقیدے دا نہیں پتا اللہ مینوں صحیح نماز دا نہیں پتا اللہ میں گمراہ تاریکیاں تے اندھیریاں دے اندر زندگی بسر کرنے والا ربا سونیا مینوں روشنی دا رستہ وکھا مینوں سیدھا رستہ وکھا تے اللہ فرماتے نے میں اپنے بندے نوں پھر صراط مستقیم عطا فرما دیں اسے واسطے دے کیا نا جڑا بندہ نمازی ہے فحاشیوں دے نیڑیوں میں نہیں لنگ کے جاندی کیونکہ اللہ نے انہوں صراط مستقیم عطا فرما چھڑیا سمجھ آئی کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھ لئی اگر امام نے بلند آواز دے نال پڑھی تے اونچی آواز دے نال کہنا مل کے آمین صحیح سنن نسائی دی روایت ہے اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہن سورہ فاتحہ پڑھ لی ہن کی کریے ہن کئی بندے قیام دے اندر قیام مک چلے ہیں نا میں تانوں قیام دی کچھ غلطیاں دس دیاں کئی بندے قیام دے اندر کھڑے نے ایں جناب سامنے پکھیاں والے ویکھی جا رہے کوئی ادھر ویکھی جا رہے کوئی جناب داڑھی کھرکی جا رہے کوئی ٹوپی صحیح کری جا رہے کوئی اپنا رومال صحیح کری جا رہے کوئی اپنے کپڑے دے سیدھے کری جا رہا کوئی نماز دے اندر باواں سیدھیاں کر کے بٹن لا رہا کسی نوں آ بٹن یاد آ جاندا او لان لگ جاندا کسی نوں ایتھے کھرو گوپی کسی نوں ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دی نماز کے اندر خشوع نہیں اس بندے دی کوئی نماز نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ ساریاں چیزاں خشوع توڑ کے رکھ دے ادھر میرے والے ویکھیا جے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی سی کئی دفعہ پڑھی سی نا لیکن ایک دفعہ پڑھی سی تے آپ نے اوتے کی سی چادر دے اوتے کی سی نقش و نگار آپ نے فرمایا لے جاؤ واپس یہ چادر میں لے کے نماز نہیں پڑھنی کیوں میرے خشوع دے اندر فرق پیندا کائنات دا امام ہے اوتے اگر پھلاں تے کڑھائیاں والی چادر ہوے تے میرے محبوب دی نماز دے اندر خشوع نہیں رہندا تے اسی نماز دے اندر موبائل سامنے رکھ کے نالے ویکھ رہے چودھری محمد سرور دا فون آ رہا چلو میں نماز تو بعد نہ گل کر سمجھ آ رہی ہاں چابیاں بھی کٹ کے میں ایتھے رکھ دیاں بھی کھڑک رہی ہیں اے کیڑا طریقہ کار ہے نماز دا سمجھ آ رہی تے ادھروں بتی چلی گئی ویکھن لگ کی ٹائم ہویا کس ٹائم گئی بھلا سامنے کڑیاں لائیاں نے اے کئیاں مسجداں دے اندر اللہ دی قسم کڑیاں انہوں نے سائیڈ تے لائیاں بڑا چنگا کیتا نمازی نماز اندر ٹائم ہی ویندا رہندا اے میں صحیح گل کر رہا جدوں اٹھنا اچھا 2 منٹ لگ گئے نے پہلی رکعت ٹھیک ہو گیا اج بڑی لمبی پتہ نہیں کی مسئلہ مطلب نماز دے اندر دھیان نہیں ہوندا ٹائم والے اچھا 8 منٹ دی سلام پھر اج 8 منٹ دی کل دا اج مولوی کتے جانا ہونا انج ہوتا ہے کہ نہیں اسی اے نوجوان نماز ٹائم نال کھیڑی جا رہا ہے کوئی کڑی بنی انہوں سیٹ کر رہا ہے جناب اے کڑی سیٹ ہو رہی ہے بٹن لا ایک ہی طریقہ کار ہے میرے محبوب نے فرمایا ایسی نماز کو قابل قبول ہے نہیں ہے نماز ہوئے رسول اللہ دے صحابہ نماز پڑھ دے اس طرح کھڑے ہوندے کتے پرندے آ کے بہ کے اٹھ جاندے انج لگدا جویں سکے ٹنگر پیا ہوئے نے ہلدے ہی نہیں
ہائے ہائے سجے کھبے پیر دے کھڑا ہو رہا ہے، سجے پہ نہیں کھڑا ہو جاتا، بے جو مسئلہ کہا ہے اللہ دے رسول نے رخصت دیتی، بے جو بے کے نماز پڑھ لو۔ اور یہ بھی میں تو انہوں مسئلہ سمجھا دیا، لگ دے ہاتھ گال مکا دئیے کہ جدو بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا پھر رکوع سجدہ کھڑا ہو کے کرے گا۔ کئی بندے کی کر دینے بے کے نماز پڑھ دینے، رکوع سجدے دی باری کھڑے ہو کے رکوع کر رہے ہوں، یہ کہڑا طریقہ؟ یہ رسول اللہ تو ثابت نہیں۔ اگر میرے محبوب نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، رکوع سجدہ کھڑے ہو کے کیتا ہے، جی میں کھڑے ہو کے بندہ کر دیا۔ اگر بے کے نماز پڑھیے تو میرے محبوب نے بے کے سجدہ سے رکوع کیتا ہے، جی میں رسول اللہ نے کیتا ہے، اے طریقہ کار ہے۔ اچھا اے ہن نماز سورہ فاتحہ مکمل ہوگی، آمین کہہ لی، کوئی بھی سورت پڑھ لو، اور سورتاں دے اندر اگر تسی 2 سورتاں پڑھنی ہے کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تسی پہلے قل واللہ پڑھ لئیے، اگلی رکعت اندر تسی نعت نہ پڑھ لو، وہ پیچھے دے کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بھی کوئی روڑا نہیں۔ آج انشاءاللہ آپ جتھے اپنے نماز ہے مسائل جتھوں تک جانے نے اتھوں تک لے جا کے اس تو اگے انشاءاللہ آپ شروع کر لیں گے۔ 2-3 منٹ ہو رہے ہیں، اگلی گل سنو ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام جدو جناب نماز تو بعد جدو سورہ فاتحہ تو بعد ہن اگے کی کر دے، اللہ دے نبی ایک دفعہ سورہ بقرہ پڑھی، اس رکعت دے اندر میرے محبوب نے سورہ نساء پڑھی، پھر اس رکعت دے اندر میرے محبوب نے سورہ آل عمران پڑھی۔ تو انہوں پتہ ہے نا ترتیب چینج ہو گئی، پہلے سورہ بقرہ ہے، دوسری سورۃ آل عمران ہے، لیکن نبی پاک نے ایک رکعت دے اندر پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ یعنی کہ اتھوں بھی پتہ چل گیا کہ نماز دے اندر اگر ترتیب سورتاں دی اگے پیچھے ہو جائے مسئلہ میں کئی مسجدیں ایسیاں ویکھیاں ہوتے مولوی صاحب نے اس طرح نماز پڑھے انہوں مسیحتوں ہی کٹ دیتا، انہوں نے کہا چال نکلتے انہوں پتہ ہی نماز پڑھان دا۔ اللہ اکبر حضرات محترم، ہن کی کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے، رکوع دے اندر کس طرح جانا ہے، رکوع دی کیفیت کی ہوئے گی، رکوع دے اندر کی پڑھنا ہے تے کس طرح پڑھنا ہے، آئیے ذرا سنیے آخری گل تے میرا سلام ہے۔ اس تو اگے انشاءاللہ آپ نماز مصطفیٰ دا تیسرا حصہ اگلے جمعے دے اندر بیان کران گے۔ اللہ اکبر، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی ہن اگے اسی کیویں نماز پڑھیے؟ فرمایا جدوں رکوع دے اندر جانا ہے تے اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے تے اپنے ہتھاں نوں اپنے کندھیاں دے تک بلند کرنا ہے، اپنے کناں دے تک بھی بلند کر سکتے ہو۔ حضرت وائل بن حجر حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اے متواتر روایت جڑی میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی آپ دے سامنے بیان کرن لگا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، اللہ دے نبی اپنے ہتھاں نوں بلند کر دے، یرفع رفع مرفوع بلند کرنا، یرفع یدیہ سطح مرتفع پوٹھو اور تسی لفظ سنیا بلند سطح، اللہ اکبر، حذو منکبیہ کندھیاں دے برابر، اذا افتتح الصلاۃ جدو نماز دا افتتاح کر دے، و اذا کبر للرکوع جدو رکوع واسطے تکبیر کہندے، وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جدو رکوع تو سر اٹھان دے ادوں بھی اللہ دے نبی سمی اللہ کہندے ہویا اللہ جناب اے اپنے ہتھاں نوں کندھیاں تک بلند کر دے۔ رفعهما كذلك ايضا صحیح بخاری کتاب الاذان باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی من الافتتاح سوال جناب حدیث نمبر 735 مسلم حدیث نمبر 390۔ رکوع دے اندر جان لگیا رفع الیدین کرنا، رکوع تو اٹھن لگیا رفع الیدین کرنا، اپنے ہتھاں نوں کندھیاں تک بلند کرنا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 150 نہیں 200 نہیں پوری 400 حدیث میرے محمد دی موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام رکوع کرن لگیا بھی رفع الیدین کر دے، رکوع تو سر اٹھا کے بھی رفع الیدین کر دے۔ اللہ اکبر، تفصیل دا ٹائم نہیں، میرے محبوب علیہ السلام دا آخری عمل بھی رکوع جناب رفع الیدین دے نال ہے۔ نبی پاک نے رکوع کیتا تے رکوع کس طرح کیتا؟ حضرات محترم رکوع دی سب تو بڑی غلطی ہے میرے والے ویکھیا جے اگر سارے تک تہاڈی نظر پہنچ جائے میں رکوع کر کے تانوں دکھانا جڑا اسی غلط رکوع کرنے آؤ کیے اسی کیا اللہ اکبر اور اس بعد اسی کانڈ سیدھی کرن واسطے جڑیاں اپنی بازو دے یہ اس طرح اسی بینڈ کر لیندے، اس طرح ہوتا ہے نا کہ ساڈی کانڈ سیدھی ہو جائے اور اسی اپنے بازو اس طرح اے طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں۔ میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ. اے جڑا طریقہ میں تانوں دسیا نا اسی طرح میرے مصطفیٰ نے منبر تے چڑھ کے لوگاں نو نماز دا طریقہ سکھایا. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ السلام جدوں رکوع دے اندر جاندے آپ دے بازواں دے اندر پہ جناب لچک نہیں ہوئے بالکل سیدھے بازو اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں دے نال میرے پیغمبر اپنے گھٹنیاں نو سختی دے نال پکڑ لیندے. آپ دی کمرے مبارک آپ دی پشت مبارک آپ دا سر مبارک بالکل سیدھ دے اندر ہوندے. میرے پیغمبر دا کدے بھی انج نہیں ہویا کہ کانڈ اونچی سر نیواں کانڈ نیویں سر اونچا. اسی نماز دے اندر کی کرنے ہاں رکوع کرن لگے ہاں کانڈ بالکل سیدھی لیکن نظراں پیراں دے اوتے سر نیواں. نماز دے اندر رکوع کیتا کانڈ بالکل سیدھی سر اونچا منہ جناب اگے امام وال منہ اگلی صف دے نمازیاں دے پیراں وال سر اونچا. نماز دے اندر رکوع اس طرح کیتا جائے کہ کانڈ بھی برابر ہووے تے سر بھی برابر ہووے. جدوں نظراں تیریاں سجدی والی جگہ تے رہن گیاں تیری کانڈ بھی برابر تیرا سر بھی برابر. فرمایا اگر کانڈ تے سر برابر نہیں تے پھر کوئی نماز نہیں. اور رکوع دے اندر اگر اطمینان نہیں اے دیکھو کئی بندے اللہ ہو ایسے دے کھڑے ہو گئے کوئی نماز جنی مرضی نماز پڑھی کوئی نماز نہیں. رسول اللہ دی حدیث ہے اپنے کولو کوئی فتویٰ نہیں لا رہا فتوے دا شوق بھی نہیں کوئی نماز نہیں ہے. اللہ کولو دعا ہے جنہ سڑیاں سڑایا عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ رکوع تو شروع ہوئے گا. میرا اگلا جمعہ ویسے جامعہ محمدیہ سی ہے گو حق بازار لیکن وہ میں جمعہ نہیں ہوتے دے رہا اس وجہ تو کیونکہ اپنا سلسلہ ڈسٹرب نہ ہوئے انشاءاللہ. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ اسی طرح رکوع تو شروع ہوئے گا اور اگلے جمعے دے اندر مزید مسائل نو ڈسکس کیتا جائے گا. سارے احباب 12:40